و شاد ہو جس طرح آباد و شاد ہونے کا حق ہے، اور ہمارے مولا صاحب العصر والزمان کا جو مقصد اعلیٰ ہے وہ جلدی سے بھی پہلے پورا ہو جائے برائے تاجیل حجت خدا بلند سب۔ آپ سب کو احمد مولا حسین اور مولا ابوالفضل العباس مبارک۔ مولا کاروان ام المؤمنین کو ایسے لاتعداد جشن مزید بھی بنانا نصیب فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس نے دعا کا کہا ہے مالک ان کی تمام آج اس خوشی کے دن، ان کے جب شہنشاہوں اور بادشاہوں کے ہاں خوشی ہوتی ہے تو ان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو عالمین کے بادشاہ ہیں تو عالمین کی ہر نعمت آج ملے۔ یہ در وہ ہے کہ اگر کوئی غیر بھی ہو تو بیٹے لیے بغیر نہیں جاتے، تو یہ غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ جس نے دعا کا قائم مالک زمانہ سرکار ان کے تمام حاجات کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ محمد رضا بھائی کا حکم تھا کہ ولایت معصومین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور پھر مولا حسین اور مولا عباس کے حوالے سے۔ تو اب کیونکہ گفتگو ولایت پر ہے تو یہ سب ولی ہو، جہاں تک علی کی ولایت کی وسعت ہے عباس کی ولایت بھی وہیں تک ہے۔ جملہ بدل کے کہوں گے، جہاں تک اللہ کی ولایت کی وسعت ہے عباس کی ولایت بھی وہیں تک ہے۔ آیت ہے سورہ کہف کی 44 نمبر، ارشاد ربانی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہونا للک الولایت اللہ الحق، کہ اللہ کی ولایت جو ہے وہاں پر وہ حق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ولایت حق ہے۔ کیا کا ولایت؟ ولایت نہیں، واؤ کے زبر کے ساتھ، ایک ولایت ہم پڑھتے ہیں واؤ کے زیر کے ساتھ، ایک ہے واؤ کے زبر کے ساتھ۔ فرق کیا ہے؟ برادران اہل سنت کے امام بخاری کتاب التفسیر کی جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ اگر یہی لفظ ولایت واؤ کے زیر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے امارت یا امیری، اور اگر واؤ کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ربوبیت۔ اچھا، اس کا لغوی معنی کیا جائے ولایت یا ولایت کا، تو لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی، کیونکہ یہ لفظ ولی، ولایت، مولا، اولا، متولا، تولی، یہ جتنے الفاظ ہیں ان کا بنیادی مادہ واو لام یا ہے، اور اس کا اولین مصدر ولایت ہے، اور قرآن میں 20 مقام پر اسی مادہ اور مصدر سے بننے والے 20 الفاظ اللہ نے مختلف ترکیب کے ساتھ استعمال کی۔ سمجھ آئے؟ تھوڑی کبھی لفظ کا معنی سمجھ آ جائے ولایت اور ولایت کو تو پھر لطف آئے گا کہ بات ہو گیا ہے۔ اب جتنے بھی اس مصدر سے ولایتوں سے جتنے الفاظ بنتے جاتے ہیں ان سب میں جو مصدری معنی ہے اس کو برقرار رکھنا لازم ہے، اس کے مصدری معنی کو، لغوی معنی کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ کیا ہے لغوی معنی؟ اب جہاں بھی اس مصدر سے جتنے الفاظ بنیں گے وہاں حکومت، حاکم اور حکم کا معنی پایا۔ اب جملہ سنیے گا، اب اللہ بھی ولی ہے، اس کی
ولایت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بس جہاں جہاں اس کی ولایت ہے حکومت بھی اسی کی ہے، حاکم بھی وہی ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ رسول کافی میں تیرے معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، کہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی حکومت علی کی حکومت، جہاں جہاں اللہ حاکم وہاں وہاں علی حاکم۔ جس جس مخلوق پر اللہ کا حکم چلتا ہے علی کا۔ جہاں جہاں اللہ کی حکومت، اللہ کا حکم اور اللہ حاکم، وہاں وہاں محمد والے محمد کی حکومت بھی، وہاں حاکم بھی یہی، حکم بھی یہی کا چلے۔ اب مشہور زمانہ آئے دلایا ہے سورہ مائدہ کی 5 نمبر آئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ ہے ہی نہیں اس کے سوا، یا پھر اور آسان کریں کہ بس ایک اللہ تمہارا ولی ہے اور دوسرا اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جن کی صلاۃ بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ دونوں صیغہ مضارع ہیں، یعنی صلاۃ اب بھی جاری ہے، جاری رہے گی، زکات اب بھی جاری ہے، جاری رہے گی۔ پتہ چلا پردہ غیب میں کوئی ایسا ولی ہے جس کی صلاۃ بھی جاری ہے، زکات بھی۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی ولی کہا، جس معنی میں خود کو ولی کہا اسی معنی میں محمد کو ولی کہا، اور جس معنی میں خود کو اور محمد کو ولی کہا اسی معنی میں علی اور آل علی کو ولی کہا۔ اچھا، ساری باتیں آپ کی سنی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، جب علی نے، برادران اہل سنت کے تمام مفسرین نے بھی لکھا، متفقہ تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہ آیت ولایت تب نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، ٹھیک ہو گیا، انگوٹھی دی۔ کچھ لوگ سمجھے انگوٹھی دینے سے ولایت لائی، کچھ لوگ سمجھے انگوٹھی دینے سے ولایت لائی۔ ایک شخص نے ایک چھوڑ کے 40 انگوٹھیاں دی، انگوٹھیاں بھی گئی، نماز بھی گئی، ان کی شان میں آیتیں تو نہیں، لعنتیں ضروری ہیں، آیت نہیں لیکن لعنتیں ضرور ہیں۔ انگوٹھی بھی گئی، نماز بھی گئی۔ میں نے کیوں کہا نماز بھی گئی؟ اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، قبلہ سب تشریف فرمائیں، اگر حالت نماز میں فعل کثیر ہو جائے تو نماز نہیں رہتی، غیر ضروری فعل اگر وہ ہو جائے تو نماز نہیں رہتی۔ جب یہ خبر پہنچی محمد مصطفیٰ کے پاس کہ علی نے، ایک شخص بھاگتا ہوا ہے، قد علی، یا محمد مصطفیٰ علی نے حالت رکوع میں ساحل کو اشارہ کر کے انگوٹھی دی، سرکار آپ کی شریعت ہے، آپ نے دین سکھایا ہے، اگر حالت نماز میں فعل کثیر ہو جائے نماز گئی۔ محمد مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں نماز گئی نہیں علی کی، بلکہ اللہ نے آیت بھیج دے
بعد برادران اہل سنت کے ہاں یہ بحث ہے فعل کثیر کہ اگر صلاۃ میں جملہ گہراس کرنا ہے کہ اگر فعل کثیر ہو جائے تو نماز گئی. اب اس پر بحث ہے کہ بھئی علی کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ تو کیا ہوا؟ کچھ نے کہا گئی, کچھ نے کہا علی ہے نہیں ہے. جب یہی مسئلہ شیعہ ان کا کہاں پہنچا, جب ان پر بحث انہوں نے متفق کہا یہی فیصلہ کہ نماز نہیں گئی, لیکن دلیل ساتھ قائم کا کیوں نہیں گئی رسول کا فرمان سن چکے. اب جو علماء نے دلیل قائم انہوں نے کہا کہ اگر فعل کثیر نمازی سے ہو تو گئی, خود نماز سے ہو تو نہیں. علی خود صلاۃ نے اپنی کتاب سر الصلاۃ میں مولا مین کائنات کا فرمان لکھا ہے جس میں مولا نے کہا انا الصلاۃ المؤمنین. اچھا اب پھر جملہ ایک اور عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہے. بالفرض مان لیں, بالفرض استغفر ہو نہیں سکتا, بالفرض مان لیں کہ علی کی نماز گئی تو جس کی گئی ہوئی نماز پہ اللہ ولایت دیتا ہے, ادا نماز پہ کیا دیتا؟ جس کی گئی ولایت اللہ عالمین کی ولایت دیتا, ادا نماز پہ کیا دیتا؟ اچھا جو انگوٹھی دی, جو انگوٹھی دی, ابھی میں دونوں برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھوں گا, شیعہ کی کتاب سے. اب جو یہ انگوٹھی سرکار علی نے دی اس کی کتنی قیمت تھی, یہ کتنی قیمتی تھی؟ وہ انگوٹھی جو علی نے دی کتنی قیمتی تھی؟ اس کی دو قیمتیں ہیں, ایک قیمت ظاہری ایک قیمت باطنی. سمجھ آ رہی مجھے؟ برادران اہل سنت کی کتاب سر العالمین برادران اہل سنت کے امام غزالی کی لکھی, اور شیعہ کتاب سعادت ناصریہ علامہ دربندی کی لکھی. وہ مولا صالح کا فرمان اس میں نقل کرتے ہیں کہ جو اس انگوٹھی کی ظاہری قیمت تھی وہ خراج شام کے برابر تھی. اس کے برابر تھی خراج شام کی. مولا یہ خراج شام کتنا ہوتا ہے کا 1000 اونٹ لدے ہوئے جس میں سے 600 اونٹ چاندی سے لدے ہوئے ہیں اور 400 اونٹ سونے سے لدے ہوئے ہیں, وہ اس انگوٹھی کی ظاہری قیمت تھی. کیا قیمت تھی؟ خراج شام کے برابر. خراج شام کیا ہے؟ چھٹے امام ہے. 1000 اونٹ لدا ہوا, 400 سونے سے 600 چاندی سے, یہ اس کی ظاہری قیمت تھی. اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک اونٹ 100 کلو وزن اٹھاتا ہے تو 400 اونٹ کتنا وزن اٹھائیں گے؟ 40,000. اور اگر 600 باقی اونٹوں پر 100 کلو چاندی لگی ہو تو کتنے ہو گئے؟ 60,000. حتیٰ کہ اونٹ اوسطاً اگر صحت مند ہو تو 400 کلو وزن اٹھاتا. تو اب آج کے دور کے مطابق اس کی قیمت لگاؤ, اٹھاؤ کرو حساب. لکھا ہوا ہے گا آؤٹ آف رینج. اور بھائی یہ حساب رینج میں نہیں آ رہا, اور جس علی کی دی ہوئی زکات رینج حدوں میں دے وہ علی حدوں میں دے گا. چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی
جس کی دی ہوئی زکات حد میں نہ وہ علی حد میں آ گیا. اور یہ بھی فکر کا مسئلہ ہے. پوچھ لے کہ زکات کل مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے اور زکات 9 چیزوں پر فرض ہے. چاندی کی زکات چاندی سے، سونے کی سونے سے، اناج کی اناج سے. اور علی نے صرف یہ چاندی کی زکات دی ہے اور وہ بھی کل چاندی میں چاندی کا 40واں حصہ. اور جس کی کل مالکیت کی چاندی کا 40واں حصہ حدوں میں نہیں آتا علی کے. یہ ہوگی اس کی ظاہری قیمت. اچھا باطنی قیمت کیا؟ اس میں باطنی رمز کیا تھا؟ اب سر العالمین امام غزالی کی لکھی ہوئی سعادت ناصریہ علامہ دربندی کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ انگوٹھی جو زکات میں دی گئی یہ خاتم سلیمان تھی. یہ وہی انگوٹھی تھی جس کو پہن کر سلیمان نبی نے کائنات کو مسخر کیا ہوا. یہ وہی انگوٹھی. اچھا یہ پہنچی گئی. اب ایک تفصیلی واقعہ تھوڑا سا اس میں رمز ہے، سنیے. اب دیکھا یہ سلیمان نبی کے ہاتھوں میں نہیں، وہ اس دنیا سے پردہ کر دیا. ایک خاص مقام پر اللہ نے ان کے وجود کو رکھ دیا. وہاں ایک تخت تھا جس کے ارد گرد الہی احسار تھا کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. کچھ لوگ محمد مصطفیٰ کی بعثت سے پہلے 2 شخص تھے، بلوکیہ اور عفان. یہ 2 اشخاص تھے. یہ عامل بھی تھے عالم بھی تھے. ان کو علوم اسرار پر دسترس حاصل تھی. اتنا عمل کرتے تھے کہ مردے زندہ کر سکتے تھے. یعنی ہمیشہ اسرار کی تلاش میں رہتے تھے. غیبی قوتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے. کون؟ بلوکیہ اور عفان. انہوں نے کہا یار ہم نے کافی کچھ حاصل کیا ہے لیکن سلیمان نبی کی حکومت کی جو وسعت تھی کاش وہ انگوٹھی ہمارے ہاتھ لگے. بس تلاش کرتے کرتے. اچھا اس تک بحث ہے کہ چلے وہ کرتے بات لمبی ہو جائے گی. پر تلاش کرتے کرتے یہ اس مقام تک پہنچ گئے. اتنی وسعت کی یہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سلیمان نبی کا جسد موجود تھا. جب اس باغ میں پہنچے آثار تھا، اندر نہیں جا سکتے تھے. بس جو ورد وظیفہ انہوں نے کر رکھا اسے پڑھا، آثار ٹوٹ گیا. باغ میں داخل ہوا، اس تخت کے قریب پہنچے جہاں سلیمان نبی موجود تھے. ہاتھ میں انگوٹھی کو قریب ہونا چاہتا. اب 2 روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں ایک اژدہا موجود تھا جو ایک فرشتہ یا جن تھا جسے اللہ نے وہاں مقرر کیا ہوا تھا سلیمان نبی کے جسد کی حفاظت کے لیے. اس نے منہ سے آگ ماری کیونکہ بلوکیہ آگے تھا عفان پیچھے تھا. بلوکیہ جل گیا. ایک روایت ایک کہ نہیں آسمان سے بجلی گری بلوکیہ وہ جل کے راگ ہو گیا. پہلی مرتبہ جل کے راگ ہوا. اب عفان اتنا عامل تھا کہ اس نے کچھ پڑھا، بلوکیہ کو زندہ کر دیا. ایک مرتبہ ہوا، پھر قریب پڑا، دوسری مرتبہ چلا، پھر زندہ کیا، تیسری مرتبہ چلا، پھر زندہ کیا. پھر اس کے بعد عفان اور بلوکیہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی راز الہی ہے. ہمارے علم کی بساط یہی تک تھی، اس سے آگے ہمارا علم کار فرما نہیں ہے. جب اظہار عجز کیا، عاجزی کتنی بڑی نعمت ہے. جب اپنے علم سے اظہار عاجزی کیا کہ ہمارا علم بس یہی تک تھا، تو آواز قدرت آئی، تمہاری عاجزی پسند آئی، جاؤ ہم نے ایسا آثار ختم کر دیے، جاؤ انگوٹھی اتار دو. عفان آگے بڑھا، انگوٹھی سلیمان کے ہاتھوں سے اتاری. جب اتار کے چلنے لگا، ارادہ تھا خود پہنوں. دوبارہ آواز قدرت آئی کہ تم پر پہننا
سفر بندہ انگوٹھی مدینہ محمد مصطفیٰ کی قدم بوسی کی بلا تشبیہ تحفتاً یہ انگوٹھی پیش کی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر انگوٹھی ہے خاتم سلیمان نبی نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا علی علی کلیلو علی یہ انگوٹھی علی کو ملنا تھی بلا تشبیہ علی نے انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی چرند پرند جن ملائکہ ہر نظر آنے نہ نظر آنے والی مخلوق کہہ رہی تھی لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی یا علی ہم حاضر ہیں حکم کر تیرے کس دشمن کو رکھے کسے بنا کر یہ انگوٹھی امیر کائنات کے ہاتھ میں ہے امیر کائنات نے پہنا اب کائنات کی قیمت کی انگوٹھی باطنی قیمت کائنات پر حکومت اسی کو ولایت کہتے ہیں کائنات کی قیمت کی انگوٹھی ہاتھوں میں علی نے پہنی ملائکہ میں بحث چھڑ گئی کیا ہوا ملائکہ میں بحث چھڑ گئی کائنات کی قیمت کی انگوٹھی ہے اگر کوئی مانگے بیکاری یا سائل علی دے دے گا کس میں بحث ہو رہی ہے اعلیٰ میں ملائکہ میں اب ملائکہ یہ بحث کرتے رہے کہ اتنی کائنات کی قیمت کی انگوٹھی علی کسی کو دے گا یا نہیں دے گا ملائکہ کے دو گروہ بن گئے کچھ کہتے تھے دے گا کچھ کہتے تھے نہیں دے گا علی وہ راز الہی ہے معصوم فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے اسی لیے تو اختلاف ہو گیا اب جب اختلاف بڑا آواز ہے قدرت لو میرے ملائکہ خاموش جگڑتے کیوں ہو گونا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے کوئی تم میں سے بڑھ کے علی سے مانگ کے دیکھ لے دیتا ہے کہ نہیں تمام دوسرے محمد اللہ نے کہا مانگ کے دیکھو علی دیتا ہے کہ نہیں دیتا جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے جبرائیل نے سائل کا بھیس بنایا پرواز کرتا ہوا آیا علی حالت رکوع تھی جبرائیل نے ندا بلند کوئی ہے بس مختصراً انگوٹھی اشارے سے علی نے بلا کر کہا اتار جبرائیل نے جو ہی انگوٹھی اتاری ملائکہ میں حیرت بڑھ ہے جو انگوٹھی اللہ کسی کو دے سکتا ہے علی نے دے دی ملائکہ تعجب ہے علی نے دے دی کتنا سخی ہے علی دے دی آواز قدرت آئی میرے ولی مطلق کی فیاضی کو گھٹاؤنا میں نے حجت کو دی تھی علی نے بیکاری والے دی میں نے حجت کو دی علی نے بیکاری کو دے دی اب خود سوچنا علی کتنا بڑا ولی ہوگا جو کائنات کی ولایت و حکومت بیکاری کو دے دے ایک جملہ تبرک حسین کی شان ایک ابو الفضل کے پاس پھر ممبر پڑھنے والوں کے حوالے
ابھی ایک بچہ یہاں کلام پڑھا تھا، اس میں ایک شعر آیا، حسین کی جنت، اس میں فکر آیا تھا حسین کی جنت، حسین کی جنت۔ یہ جو کوئی فوت ہو جائے لوگ رکھتے ہیں خاک کربلا، یہ باد کربلا چلا۔ پھر وقت دوسرا کسی نے 5ویں سرکار سے پوچھا، سرکار یہ لوح رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو حکم ہے، جملہ کیا کہا تھا، شعر کیا تھا، حسین کی جنت۔ کہ یہ لوح کیوں رکھا؟ 5ویں سرکار سے پوچھا کہ یہ لوح ہم نے حکم اس لیے تھا کہ ہمارے ہر محب ہر موالی کو ماتھے اور رخسار کے نیچے رکھی جائے۔ کہ کیوں سرکار؟ وجہ کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے روز محشر ہمارا کوئی محب ایسا آ جائے جس کے گناہوں کی حد نہ ہو، اللہ اس سے منہ موڑ لے تو حسین کہیں گے او میرے حکمران پریشان نہ ہو، یہ جو لوح ساتھ لے کر آیا ہے اس کو پیس کے اپنی جنت میں لے۔ تو جو حسین اپنے محبوں کو جنت گھر بنا دے تو اس کا عباس کیا، اس کا عباس کیا ہوگا؟ حسین نے کہا تھا کہ تو میرا نفس ہے۔ اب جملہ کہنے لگا اور ممبر ختم، میں تو حوالے کرنے لگا پڑھ لیا اور میری گفتگو ختم۔ حسین کا نفس ہے عباس، حسین کی حکومت ہے عالمین سے باہر، اور سائنس کی تحقیق ہے کتنی گلیکسیاں دریافت ہو چکی ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم 10 لاکھ سال تک مسلسل تحقیق کریں تو شاید اس کائنات کی وسعت تک پہنچ جائے۔ 10 لاکھ سال مسلسل ابھی تک یہ کائنات ڈسکور نہیں ہوئی، اور حسین کی حکومت لاتعداد کائناتوں پر ہے، نفس حاکم ہوتا ہے وجود کا، عباس حسین کا نفس ہے، حسین کی حکومت انلمیٹڈ، حسین کا حکومت عباس کی۔ ماشاءاللہ مالک سے زیادہ کے علم میں بہت تاثیر فرمائے تو نانی عطا فرمائے۔ یہ جشن ہو رہا ہے تو تھوڑا سا بابا سبحان اللہ کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا زبان نعرہ حیدری، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے نعرہ حیدری۔ آپ میں ملتمس ہو جناب حیدر عباس حیدر صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور فضائل خدایا میری پہلا پہلا بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب بندہ خود کو با
बादशाह अली की विलायत का जितना मकरूज और कर्जदार समझता है उतनी बवाज़े बुलंद सवाब है। तमाम हाज़रीन महफिल की, मुंतज़मीनों, मामनीन महफिल की, बिलखसूस वो अहबाब जिन्हें मुस्तकबिल में माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते इस बात का मुकम्मल भरपूर यकीन हो गया था कि हमारी माँ ने हमें ढेर सारी मन्नत और मुरादों के बाद अल्लाह से फकत मांगा ही इनकी विलायत और हुसैन के मातम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा अपने समेत सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए, मुस्तकबिल में पेश आने वाले तकलीफ मसैब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बंदा कोशिश करके इतनी बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े जितनी करबला वालों ने उसको ताकत और तौफीक अता फरमाई। मानने वाले के साथ है, सोचने वाले के साथ नहीं। और ये जो जवान है, अच्छा ये जो पिलर के पीछे जो बैठे हैं मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आले मोहम्मद को सारे नजर आ रहे। आपने हाथ नहीं रखना सरकार, जो टेक लगा के बैठे हैं वो ज्यादा डबल बोले क्योंकि मैं सहारा बारगाह का है। अच्छा बारगाह का सहारा और वो चुप करके बैठ जाए तो फिर बात बनेगी ना। आप जवान थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। जश्न तो हो गया, जश्न इसी का नाम है। दो गुजारिशें करनी है आपसे सरकार। एक तो जब तक मैं पढ़ूं अपने हाथ खोल के बैठना है। बंदे हाथों वाला बंदा मुझे यकीन किबला सरकार कोई दाद नहीं देता और चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। ये दो ऐसे कनेक्शन है जो मेरे आपके साथ मिलते रहेंगे। लेकर पैरामिस्टर सरकार नजर करने लगूंगा, लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं सरकार दुख लग गया। मजमा काफी ये बोल सकते हैं मोहम्मद के जिक्र में आके ताईद आप लोग करें। मैं आज आप सबको दाद को आज मैं दे दूंगा, ज्यादा यही होगा जश्न है। मेरे मिसरे पे मुझे दाद नहीं मिलेगी तो मैं खुद कह दूंगा हैदराबाद। अगले मिसरे पे सरकार मैं अपने सादिक मोहतरम की कब्र सैयद हैदर रिजवी शहीद की कब्र पे ये साथ रखूँ ना तो आले मोहम्मद के ज़हूर तक साथ रखी रखूँ, फिर भी ताईद का हक अदा नहीं होगा जो करम उन्होंने मुझ पे कर दिया है। मैं कह रहा हूँ लेकर अली का नाम 5,000 तो आप में से हाथ उठा के ताईद करें। मैं कह रहा हूँ लेकर अली का नाम जो घर से चला रही रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा के बोलो हैदरी, क्या बात है। बात सही है, आपको सलाम मातमी की खैर। लेकर अली का नाम जो घर से चला रहे हैं। अच्छा सरकार मैंने बिल्कुल डायरी नहीं खोली और वो इस वजह से नहीं खोली कि मुझे अब लगे मेरा चौथा मिसरा कबूल होगा तो फिर उसके बाद डायरी खोल के फैसला करेंगे कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर रहने। आपने मुझे बर्दाश्त करना है और मेरे बाद जो सरकार पढ़ेंगे तो उनको इंतजार बड़ी मुश्किल चीज होती है, अपनी बारी का इंतजार करना। मैं कहूँ लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। मैं कहूँ अज़ाब के फर्श का जो एहतमाम करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सरकार आप उतारते मुझे अच्छा लगता है। भाई बात बड़े मजे की है। मैं कहूँ अज़ाब के फर्श का, बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यकीन रखे मैंने ऐसी राजी हो गई। मैं कहूँ अज़ाब के फर्श का डैडी मैं तब बोलूंगा मुझे लगे कि मेरी बात यहाँ पे वसूल हो गई। अज़ाब के फर्श का जो एहतमाम करते हैं उन्हें तमाम पैगंबर सलाम करते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है यार। सारे बोलो यार, हक अदा करो, जश्न मनाओ यार। अज़ाब के फर्श का क्या बात है, क्या कहने। अज़ाब के फर्श का जो एहतमाम करते हैं खून का। अच्छा अभी भी जो 4 अदादार मातमी यहाँ पे आके बैठ गया वो मुझे छोड़ के साउंड वाला डब्बा देख रहे हैं कि आवाज की तस्वीर है। चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसका नाम ही यही है कि आज सारे कहते हैं धन नजर आए। आपने इतने प्यारी खिताबत की है, पाक सैयदा आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मैंने फिर कहा मैं डायरी तक खोलूंगा जब मुझे लगे कि मेरी बात यहाँ पे वसूल हो जाए। खून का चले मैं 4 मिसरे पे जोर नहीं लगाता, आज आप जोर लगा के सुन के बताए फिर मुझे भी लगे
کہنا کہ ہم نے علی کو مانا ہے، علی کو سوچا نہیں. جس بندے کے ادھر کر کے لی جاتا ہے نا، اور جب کہہ کے آیا گھر سے کہ میں آج حسین کا جشن سننے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. خون کا امتیاز لکھوں گا، خون کا امتیاز لکھوں گا، سارے سجنوں کے راز